اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی، رشدہ سمجھ بوجھ عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہم اسے جاننے والے تھے۔ جاننے والے سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں وہ رکھی تھی آپ کے اندر، اچھائیاں، توحید سے محبت، شرک سے نفرت، حتیٰ کہ آپ کا والد جو تھا انتہا درجے کا بت پرست تھا، بت بنا کر فروخت کرتا تھا۔ اللہ نے آپ کو وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ آسمان سے لے کر زمین تک ساری اپنی نشانیاں علامات دکھا دیں، یقین پختہ ہو گیا آپ کو۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، دعوت و تبلیغ، یہ بھی ایک آپ کی تبلیغ کا ایک مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر ہے، پھر اس طرح 7ویں پارے کے آخری پاؤ کے اندر ہے، پھر یہاں ایک تیسرا تبلیغ کا مرحلہ ہے۔ تو اپنی قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ھذی تماثیل، کیا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کیا ہیں یہ مورتیاں؟ یہ ھذا ایک حقارت کے لیے، تحقیر کے طور پر آپ نے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں؟ قوم ابراہیم علیہ السلام کے اندر جس طرح ستاروں کو، چاند کو، سورج کو خدا بناتے، اسی طرح مرنے والوں کے جو نیک لوگ فوت ہوتے ان کی تصویریں بنا کر، مورتیاں بنا کر اس کے سامنے عبادتیں کرنے والے مجاور بن کے بیٹھ، یہ بھی بہت بڑا شرک تھا ان کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے تو مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں تھی اللہ کی طرف سے، نہ ہی کوئی ان کی رہنمائی تھی، کچھ بھی نہیں، صرف تقلید تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرنے والے پایا، وہی تقلید، اندھی تقلید، کوئی دلیل، کوئی کسی قسم کی جو ہے ثبوت نہیں پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرنے والے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بلا شبہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ یہ کام شرک ہے، شرک اللہ کو ناپسند ہے، شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے کہا قالوا اجیتنا بالحق، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا کھیلنے والوں میں سے ہے؟ اے ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس کوئی حق لے آئے ہیں یا ویسے کھیل کود کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب اور تمہارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، الذی، جس نے انہیں پیدا کیا۔ میں کوئی تمہارے ساتھ کھیل کود نہیں کر رہا، نہیں مذاق کر رہا ہوں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پارے کے اندر کہا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے کہا کیا تو مذاق کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں مذاق کرنے والا نہیں ہوں، گائے ذبح کرو پھر تمہارے قاتل کا پتہ چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب آسمان و زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے تھے لیکن دل کے اندر بڑی نفرت تھی بتوں سے، موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی مجھے موقع ملے میں ان کے بتوں کو جو ہے نا ملیا میٹ کروں۔ سورہ صاد کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ فَضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن وہ تیسا کلہاڑا لے کر بت خانے کے اندر پہنچ گئے
اور کہا کہ مالا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو، مالا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو. پھر ضرباً بالیمین، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا. آپ کے دل میں ایک منصوبہ تھا کہ ان کو میں نے ختم کرنا ہے. وہ سارے اپنے میلے کے اوپر گئے ہوئے تھے تو آپ نے پیچھے ان کا کام تمام کر دیا. اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا. تاللہ، اللہ کی، اور اللہ کی قسم، یہ تا قسمیہ ہے، اور اللہ کی قسم، لأکیدن، میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا. عقیدن، خفیہ تدبیر کروں گا، اسلامکم، تمہارے بتوں کی. بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. جب تم اپنے میلے، اس کرتب جو تم نے سال کے بعد کرتے ہو اپنے بتوں کے لیے، نذرانے عقیدت مند ایک میلہ لگاتے ہو، جب چلے جاؤ گے تو پھر میں ضرور ان کی خفیہ تدبیر. کیا تھی وہ؟ سورہ صاف کے اندر ہے، صافات کے اندر، کہ آپ نے ان کو توڑ دیا. بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. فجعلہم جزازا، پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جزاز کا معنی ہے جزا، یہ جزو قطع کرنا، ریزہ ریزہ کرنا. فجعلہم جزازا، پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لعل الا کبیرا، سوائے ان کے بڑے کے، بڑے کو چھوڑ دیا، باقی چھوٹوں سب کو ختم کر دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بڑے خدا نے چھوٹوں کو مارا ہے. جب واپس ہے دیکھا تو سارا وہ بت خانہ، صنم خانہ ختم ہوا پڑا ہے، ٹوٹے پڑے خدا. انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں سے ہے جس نے یہ کیا ہے. قالوا، انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے. انہوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو وہ ان کا ذکر کرتا ہے. یعنی ایک نوجوان ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، وہ اکثر ان کے خلاف اور ان کے جو ہے مخالف باتیں کرتا رہتا ہے. ایک نوجوان ہے جس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، لگتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے. یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ السلام. چلو رکوع انشاءاللہ مکمل کریں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کچھ حصہ ہو گیا تھا اور باقی یہ رکوع کا حصہ. بات پیچھے چل رہی تھی، جب وہ میلے سے اپنے کرتب دکھا کے جب واپس ہے دیکھا تو سارا معبد خانہ ٹوٹا پڑا ہے. جستجو میں لگا کہ یہ کس نے کیا ہوگا، تو کہا گیا کہ ایک نوجوان ہے فتح جس کا نام ابراہیم ہے، شاید اس نے کیا ہو. تو پھر نمرود نے یہ حکم جاری کیا، انہوں نے کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا فاتوا بہ علی اعین الناس، انہوں نے کہا کہ پھر اسے اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لائے جائے. لوگوں کی، انہوں نے کہا پھر اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لائے جائے. لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہ ہو جائیں. لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لائے جائے تاکہ وہ گواہ ہو جائیں. اب گواہ کے دو جو ہے معنی وہ دیکھ لیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے بتوں کوئی برائی کرتا ہے؟ شاید لوگوں میں سے کوئی دیکھ کر کہہ دے ہاں جی اسی نے توڑا ہے. شاید کوئی موقع پر کوئی گواہ ہمیں مل جائے، موقع کا گواہ، کہ واقعی یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے، اسی نوجوان نے کیا ہے. اس لیے اس کو بھی لے آؤ ایک میدان میں اور سارے علاقے کو اکٹھا کرو. سارا علاقہ جمع ہو گیا، ساری آبادی جمع ہو گئی، تاکہ کوئی موقع کے اوپر ہمیں گواہ مل جائے. ایک تو شاہد کا معنی یہ ہے گواہ کا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہمارے بتوں کی بے عزتی یا ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والے کا کس طرح عبرتناک انجام ہوتا ہے.
تو یہ دونوں مفہوم یاد کر لیں۔ انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، کبیرہم کا معنی بڑے نے، ھذا فاسألوہم، تو فرمایا کہ یہ ان سے پوچھو، فاسألوہم، ان کے بڑے سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، ان سے پوچھ لو، یعنی ان کا جو بڑا تھا اس سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو اپنے دلوں کی طرف لوٹے۔ کیا مقصد لوٹے؟ یعنی اپنے دل میں انہوں نے سوچا یار یہ بول تو نہیں سکتے، ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ دلوں کے اندر ان کے سوچ پیدا ہو گئی، اور انہوں نے دل میں کہا کہ انکم انتم الظالمون، کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یار ہم نے کیسوں کو خدا بنا رکھا ہے، جو بے بس ہیں، بے حس ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، ہم نے کیسے معبودوں کو بنا لیا اپنا خدا؟ ان سے نہیں پوچھ سکتے، مگر حق تو انہوں نے اندر تسلیم کر لیا کہ ہم ہی ظالم ہیں، اندر سے سمجھ گئے سارا کچھ۔ پھر خود اپنے ضمیر نے ان کو کہا کہ یقیناً ظالم تم خود ہو، ان کو تم نے خدا بنا لیا جو نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے سروں پر پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ کیا مقصد؟ ان کی عقل الٹی ہو گئی، حق تو مان چکے تھے، ضمیر بھی ان کو ظالم کہہ چکا تھا، اب حق تو یہ تھا کہ حق کو تسلیم کرتے، نہ انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا، انہوں نے ضد کی، تو ضد میں وہ اتنے ضدی ہو گئے کہ ان کی عقل ہی الٹی ہو گئی، الٹا مخالف ہو گئے پیغمبر کے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتی ہے نہ کچھ نقصان پہنچاتی ہے؟ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچاتی ہے نہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اف لکم، اف کا لفظ جو ہے یہ ایک حقارت کے لیے، اف افسوس ہے تم پر، کہنے لگے کہ اف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تم پر بھی بڑا افسوس ہے، تاسف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ افلا تعقلون، فرمایا کہ کیا تم سمجھتے نہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں وہ کیسے تمہارے معبود بن گئے؟ بے دلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا فما کان جواب قومہ، جب قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوہ واقتلوہ، اس کو پکڑو جلا دو، اس کو قتل کر دو۔ تو ادھر بھی وہی بات، انہوں نے کہا کہ حرقوہ، اس کو اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام بردا، سراسر ٹھنڈک، اور سلامن، سلامتی والی بن جا۔ ہم نے کہا آگ ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تھا۔ کیا چال تھی؟ آگ کے چیخے میں پھینک رہے ہیں، آنن فانن یہ ختم ہو جائیں گے، جل کر جھلس جائیں گے، یہ انہوں نے چال چلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
ہم نے انہی کو خسارہ والے کر دیا، ہم نے انہی کو خسارے والے کر دیا، خود وہ ناکام ہو گئے۔ یہاں تک یہ عراق بابل شہر کے اندر عراق کا جو شہر تباہ کیا پیش آیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ دو، چھوڑ کر اب یہ شام کی طرف سفر ہے جی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی۔ نجیناہ، ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی، التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ سورہ اسراء کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا کہ وہ جو زمین ہے شام کی جس کے اندر بیت المقدس ہے، اس جگہ کا آس پاس جو ہے مسجد بیت مقدس کا وہ بابرکت علاقہ ہے۔ اب یہاں سے ہجرت کر کے عراق سے شام کی طرف جا رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا جو آپ کے بھتیجے تھے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی، حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ صرف متاثر ہوئے اس واقعے سے، وہ ایمان بھی لائے اور ساتھ ہجرت پر ہی تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ اسے اور لوط کو ہم نے اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اس راستے میں چلتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ میں جا رہا ہوں، پورے عراق کے اندر میں نے ایک وقت گزارا، صرف ایک نوجوان جو ہے وہ میرے مشن کے اوپر چلا ہے، اللہ مجھے اولاد نصیب کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی، ربی حب لی من الصالحین، سورہ صافات کے اندر یا مزید تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اسے اسحاق اور زید انعام کے طور پر یعقوب عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوبہ نافلہ، اور ہم نے زید انعام کے طور پر یعقوب عطا کیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم ہیں، پھر ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، پھر ان کے بیٹے اسحاق ہیں، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا، فرمایا کہ سبھی کو ہم نے نیک بنایا، ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کر، ایک سبھی کو ہم نے نیک بنایا، ہمارے حکم کے ساتھ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے والے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی۔ کیا ہم نے وحی بھیجی؟ نیک کام کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ نیک پہلے بھی تھے لیکن مزید بھی ہم نے ان کو یہ تاکید کی، ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے والے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اہل سدوم کا ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اہل سدوم سورہ ہجر کے اندر بھی تذکرہ آپ نے پڑھا، سورہ ہجر کے بعد پھر آپ نے سورہ ہود کے اندر بھی ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی غالباً تذکرہ ہے سورہ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ تو اہل سدوم جو لوگ تھے ان کے اوپر جو عذاب ہے، سورہ قمر کے آخر میں عذاب ان کے لکھے ہوئے ہیں، آخری رکوع میں، یہ دوسرے رکوع کے اندر۔ ایک تو ان کی آنکھیں بینائی ختم کر دی گئی، آسمان سے پتھر برسے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے نچلی زمین کو اٹھا کے اوپر کر دیا۔ اہل سدوم کے اوپر جو عذاب ہے قرآن کے مختلف مقامات پر، ان کو اہل سدوم کہا جائے، قوم لوط نہ کہا جائے، کیونکہ برا فعل وہ کرتے تھے، بیویوں کو چھوڑ کر وہ نوجوانوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے، تو وہ ان کا اپنا برا فعل تھا۔ تو اس طرح ان کو قوم لوطی فعل ان کا اپنا تھا، جو وہ کرتے تھے لواطت بازی، لڑکوں کے ساتھ خواہش پوری کرتے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے،
حتیٰ کہ بعض نے لکھا کہ وہ بیویوں کو بھیجتے کہ نوجوانوں کو لے آؤ ہم ان کے ساتھ برائی کریں، اس طرح وہ برے تھے۔ اور اس کی سورہ ہود کے اندر دلیل موجود ہے، فرشتے آئے تو ان کے پیچھے وہ وقوم یہرعون الیہ بھاگ پڑے ان کے پیچھے۔ مختلف مقامات پر تذکرہ ہے، اہل صدوم کہا جائے ان کو، ولوطاً اور لوط ہم نے ان کو دیا علم اور حکمت، ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے اس کو نجات دی، من القریۃ التی، اس بستی سے نجات دی، کانت تعمل الخبائث، جو گندے کام کرتی تھی۔ بستی نہیں، اہل قریہ جو بستی والے تھے وہ مراد ہے۔ کانت تعمل الخبائث، جو گندے کام کرتی تھی، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقین وہ برے لوگ تھے، نافرمان تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ انہ من الصالحین، یقیناً وہ نیک لوگوں سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام یقیناً نیک لوگوں سے تھا۔ تو یہ چند پیغمبروں کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ یہ سارا کچھ سنانا اللہ کے نبی کو تسلی دینا مقصود ہے۔ ان پیغمبروں کے ساتھ اہل صدوم نے کیا کیا، اہل عراق نے کیا کیا، وقت کے پیغمبر کو آگ میں جلانا کی کوشش کی، اللہ نے نجات دی۔ اہل صدوم جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی جان کے در پے ہو گئے، مارنے کے اوپر آ گئے۔ اللہ کے نبی کو صرف تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ تبلیغ کرتے رہیں۔ چلو یہ پورا رکوع یاد کرو۔